انسان کے باطن میں جو اعمال فرض ہیں، دل کے اعمال، ان میں سب سے مقدم چیز اخلاص ہے، جس کا کچھ تھوڑا سا بیان کل کیا تھا۔ اخلاص کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی وہ بغیر اخلاص کے نہ صرف یہ کہ قبول نہیں بلکہ وہ حبط ہو جاتی ہے اور اس کے الٹا گناہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ یہاں تک بعض روایات میں آیا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ ومن صام یرائی فقد اشرک باللہ، کہ جو شخص ریاکاری کے لیے نماز پڑھے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا، کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا تھا وہ کسی مخلوق کو اس میں شریک کر لیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک باللہ، روزہ اگر ریاکاری کے لیے رکھا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ تو نیکی برباد گناہ لازم کا جو محاورہ ہے وہ صحیح معنی میں اس کے اوپر صادق آتا ہے کہ اگر آدمی اخلاص کے بغیر کوئی بھی نیک کام کرے تو نہ صرف یہ کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ ابھی مولانا سلمان صاحب پوچھ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے، پہلے کچھ اعمال ایسے ہوئے ہوں اور پھر کوئی آدمی توبہ کر لے تو آیا وہ جو نیک کام کیا تھا اس کا ثواب واپس آ جائے گا، بحال ہو جائے گا یا نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ توبہ سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، اور جب ریاکاری کی نیت سے کوئی عمل کیا تھا تو وہ عمل تو حبط ہی ہو گیا، یعنی کل عدم ہو گیا، اس کے اندر تو کوئی جان تھی ہی نہیں۔ اب توبہ سے گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن اس کا ثواب لوٹ آئے اس کے بارے میں کہیں کوئی تصریح نہیں ہے، کوئی دلیل کی ضرورت ہے جو موجود کم از کم میرے علم میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ اللہ مانگنی چاہیے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، وہ کسی قانون کے پابند نہیں ہے، ان کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں کسی خاص بندے کے اوپر تو یہ ان کا کرم ہے۔ بہرحال تو ایک تو پہلو ہے اخلاص کا یہ کہ ہر نیک کام میں آدمی اللہ کو راضی کرنے کی نیت رکھے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی کام دے جائے گا، تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ ایک آدمی ہے وہ بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھتا، لیکن جو پڑھتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ بہت زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتا، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ، خیرات تھوڑے کرتا ہے، لیکن جتنے بھی کرتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کے اندر وزن ہے۔
تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے اگر اخلاص ہو تو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اکثر وہ عملہ نہیں فرمایا کہ کتنے عمل تمہارے زیادہ ہیں، کتنی رکعتیں زیادہ پڑھی، کتنے پیسے زیادہ خرچ کیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اچھا ہو، اچھا ہونے کے کا معنی اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ اب یہ ہدیے تحفے جو ہم بکثرت دیتے ہیں یا لیتے ہیں، تقریبات میں ہوں یا ویسے ہی ہوں، اب اس کے بارے میں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس نیت سے دے رہے ہیں۔ ہدیہ دینا بھی ثواب، عبادت، صدقہ دینا بھی ثواب۔ صدقے میں اور ہدیے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ صدقہ میں عام طور سے غریبوں کو دیا جاتا ہے، ہدیہ جو ہے وہ غریب اور امیر سب کو دے سکتے ہیں، لیکن ثواب دونوں کا ہے۔ کسی مسلمان کو محبت کی وجہ سے کوئی ہدیہ پیش کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اپنی محبت کا اظہار ہو گیا اور دوستی کا اظہار ہو گیا، بلکہ یہ ثواب کا کام ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب بھی دی، لیکن بشرطے کہ اس کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ لیکن اگر مقصود یہ ہے کہ مثلا اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کسی کے گھر اگر خالی ہاتھ جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ایسے خالی ہاتھ آ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو اطمینان دلایا جائے کہ میں بھی ہدیہ دیتا ہوں، یہ اطمینان دلایا جائے۔ تو اب اس میں مخلوق شامل ہو گئی، مخلوق کی رضامندی شامل ہو گئی، بدلہ ہو گیا، اس نے مجھے دیا تھا لہذا میں بھی دوں گا، تو اخلاص نہ رہا۔ تو بھائی یہی وہ نازک مقامات ہیں جہاں پر کہ آدمی کا امتحان بھی ہوتا ہے اور اس سے اس کے لیے کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، کہاں کون سا کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے، کہاں مخلوق کے لیے ہو رہا ہے۔ آج کل کا ایک بہت بڑا فتنہ وہ ہے ارضائے عوام، عوام کو راضی کرنا۔ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں فلاں کام کروں گا تو اس سے لوگ خوش ہوں گے۔ یہ چیز ہماری سیاسی تحریکوں میں بھی ایک بہت بڑا عنصر ہوتی ہے۔ ایسا کام کرو جس سے لوگ راضی ہوں، سمجھے آپ؟
اور ایسے کام سے پرہیز کرو جس سے لوگ ناخوش ہوں. تو وہاں مقصود مخلوق کی رضامندی اور مخلوق کی ناراضی کا خوف ہے. تو پھر اللہ کے لیے اخلاص تو نہ رہا. اور سیاسی کے علاوہ دو علمی حلقے ہیں، ان کے اندر بھی یہ فکر ہوتی ہے اگر ہم نے فلاں موقع پر یہ بیان نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے فلاں موقع پر اس بات پر نکیر نہ کی تو لوگوں میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی. اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ میرا ایک فریضہ ہے دینی، یا میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور جواب دہ ہوں. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ فلاں غلط کام تمہارے سامنے ہو رہا تھا، تمہاری اقتدار میں ہو رہا تھا، تم نے کیوں نہیں روکا اس کو؟ اس کا جواب دینے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ ہے نیت صحیح، اخلاص والی. قرآن کریم میں ہے کہ جو اصحاب السبت تھے تو وہ ایک سمندر کے کنارے رہتے تھے ایک بستی میں. تو ان کے وہ تھے اصل میں بنی اسرائیل میں سے. ان کے ہاں سبت یعنی ہفتے کے دن شکار کرنا ممنوع تھا. شکار کرنا کیا بلکہ ہر معاشی سرگرمی، تجارت، ملازمت جس سے کہ پیسے حاصل ہوں وہ منع تھی. تو انہوں نے شروع میں حیلہ یہ کیا کہ جمعہ کے دن سے جال ڈال دیتے تھے اور ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے تھے. اتوار کے دن اس جال میں جتنی مچھلیاں پھنس گئیں وہ لے لی. یہ ہیلہ کیا تھا. شروع میں ہیلے کیے، پھر آخر میں کھلم کھلا انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا. تو کچھ اللہ والوں نے ان کو منع کیا کہ بھائی یہ کیوں تمہیں جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو کیوں تم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو؟ تو کسی نے اس پر اعتراض کیا کہ ارے بھائی یہ تو ان کے مقدر میں ہلاکت ہے، کیوں ان سے بات کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا. یہ تو ہلاک ہونے والی قوم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا یا شدید عذاب دے گا، تو اس کو کیا سمجھا رہے ہو؟ ان کو کیوں بات کر رہے ہو؟ تو جملہ جواب انہوں نے دیا قالوا معذرۃ الی ربکم. ہم جو کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو جواب دے سکیں، اپنی برات کا اظہار کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے تو اپنی کوشش کر لی تھی. اب یہاں جو وہ ان کو باز کر رہے تھے اس کی نیت انہوں نے بتا دی کہ نیت کیا تھی. معذرۃ الی ربکم، کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پروردگار کے سامنے جب پیش ہوں اور ہم سے سوال کیا جائے کہ بھئی تمہارے سامنے یہ نافرمانی ہو رہی تھی، تم نے اس کے اوپر کیا رد عمل دیا تھا، تو ہم جواب میں ایک عذر پیش کر سکے کہ یا اللہ ہم نے تو سمجھایا تھا، ہم نے تو ان کو باز کیا تھا، یہ نہیں مانے. تو یہاں اس کی فکر نہیں ہے کہ کل کو مورخ ہمارے بارے میں کیا لکھے گا. اس کی فکر نہیں ہے کہ جب کوئی شخص یہ واقعہ دیکھا جائے گا تو وہ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا. اس واسطے ہم یہ ان کو بعض نصیحت کر رہے ہیں.
اس کی فکر نہیں ہے مخلوق کیا سوچتی ہے، کیا کہتی ہے، کیا اس کے دماغ میں آتا ہے، کیا ہمارے بارے میں رائے قائم کرتی ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں. ہم تو معذرۃ الی ربکم، ہم تو اپنے پروردگار کے سامنے اپنی ذمہ داری، اپنی برات ظاہر کرنے والے ہیں. تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہی کام مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کر لو، اور وہی کام خالق کو راضی کرنے کے لیے. پہلی صورت میں برباد ہے وہ، وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. تو وہ تو ایسا ہو جاتا ہے. اور دوسری صورت میں جبکہ مقصود اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا ہو تو وہ عمل کہیں سے کہیں پہنچ گیا. خیر جتنی چاہو بات کر لو، اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اخلاص ہمیں عطا فرمائے. تو ایک قسم تو یہ ہے. دوسری قسم بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے. وہ یہ کہ ایک عمل فی نفسی ہی نہ واجب تھا، نہ فرض تھا، نہ سنت تھا، نہ مستحب تھا، محض مباح تھا. مباح کے کیا معنی کہ اس کے کرنے سے کوئی ثواب نہیں اور اس کو نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں. ایسی چیز تھی. لیکن اگر اس میں بھی اخلاص پیدا کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجابری کی نیت کر لی جائے اور اتباع سنت کی نیت کر لی جائے، تو وہ مباح کام بھی اجر و ثواب کا مستوجب ہو جاتا ہے. جیسے کھانا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. تو اب آدمی کھانا کھا رہا ہے، ایک تو یہ کہ غفلت کی حالت میں کھا لے، بھائی بھوک لگ رہی جلدی سے کھاؤ، بھوک مٹاؤ، پیٹ بھرو. ایک طریقہ تو یہ ہے، یہ بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، گناہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن نہ گناہ نہ ثواب. اور ایک یہ کہ میں جو کھا رہا ہوں تو یہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حق رکھا ہے اپنے نفس کا، اس حق کی ادائیگی کے لیے کھا رہا ہوں. یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کھانے کی ایک قسم وہ ہے جو فرض ہے، اگر نہیں کھائے گا تو گناہ گار ہوگا. وہ کون سی ہے کہ جس کے بغیر آدمی کی جان نہ بچتی ہو. بھوک کی انتہائی شدید حالت ہے اور اس حالت میں کوئی یہ سوچے کہ یار بس فاقے سے رہنا ہی بہتر ہے اور اسی میں مر جائے، تو یہ حرام موت ہوگی، خودکشی والی موت ہوگی، حرام ہوگا. یہاں تک کہ اگر اور کوئی چیز نہیں مل رہی تو کوئی حرام چیز کھا کے بھی اپنی جان بچانا فرض ہے. تو کھانے کی ایک قسم وہ ہے جو کہ باقاعدہ اللہ تعالی کی طرف سے جس کا حکم ہے. تو وہ کیوں ہے؟ حق نفس. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جان دی ہے، مجھے یہ جسم عطا فرمایا ہے، یہ امانت ہے اس کی.
میری ملکیت نہیں ہے، کیونکہ امانت ہے، لہذا مجھے اس کا خیال بھی رکھنا ہے۔ تو اس لیے حق کے نفس کی ادائیگی کے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب آپ کے سامنے کوئی کھانا آتا تو آپ شکر کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے۔ تو آپ کی سنت کی اتباع میں شکر کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ تو وہی کھانا تھا جو غفلت کی حالت میں کھایا جاتا تو ایک عام سی بات تھی، لیکن وہی کھانا جب حق نفس کی ادائیگی کے لیے اتباع سنت کی نیت سے کھایا جائے تو وہی ثواب بن گیا۔ تو اخلاص کا یہ پہلو جو ہے بڑا کیمیا گری والا ہے کہ خاک کو اللہ تعالیٰ کیمیا بنا دیتا ہے۔ اور صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو حسن نیت سے اور اخلاص سے باعث ثواب نہ بنایا جا سکے۔ کھانا ہو، کمانا ہو، سونا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہو، ان کے ساتھ گفتگو ہو، ان کے ساتھ ہنسی مذاق ہو، اعتدال کے دائرے میں رہ کر۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایسی چیز ہیں کہ جن کو عبادت بنایا جا سکتا ہے، اور جن کو اللہ جل جلالہ ہر دم ہوشیار رکھتے ہیں، تو ان کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو عبادت میں تبدیل نہ ہو چکا ہو۔ یہ ایسی چیز ہے کہ انتہائی آسان اور انتہائی مشکل، کہنے کے لیے بہت آسان، لیکن جب عمل کرنے کے لیے آدمی بیٹھے تو ہر چیز کے اوپر ذہن میں رہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ استحضار جو ہے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ مشکل کے معنی یہ کہ اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، مشقت اٹھا کر، ذہنی مشقت اٹھا کر حاصل کرنا پڑتا ہے کہ جب کھاؤں تو یہ نیت ہو، جب سوؤں تو یہ نیت ہو، تو جب باتیں کروں لوگوں تو یہ نیت ہو، جب میں اپنے گھر والوں سے کوئی ہنسو بولوں تو اس میں یہ نیت ہو۔ تو یہ ہر وقت کا استحضار یہ ایسا ہے کہ جو یعنی عملاً مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو سر نہ کی جا سکے۔ ان مجاہدات کو دیکھو جو پچھلے اولیاء کرام نے اپنے مشائخ کے تحت کیے، کیسے کیسے مجاہدات کیے ہیں۔ تو مہینوں کہیں جا رہے ہیں تو ان کے اوپر مرید آیا شیخ کے پاس، تو اس نے یہ خدمت لگا دی کہ بھئی حمام جو کا کرو،
اور ہے بھی کون؟ اپنے شیخ کا بیٹا. تو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. ان کی حیات میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جب وفات ہو گئی تو پتہ چلا کہ بھئی ہمارے گھر میں تو یہ اتنا زبردست دریا بہ رہا تھا اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں حاصل کیا. تو پھر اپنے شیخ، اپنے والد کے ایک خلیفہ کے پاس گئے. خلیفہ کو پتہ چلا کہ میرے شیخ کے بیٹے آ رہے ہیں، تو انہوں نے زبردست استقبال کیا، اعلیٰ درجے کی دعوت کی اور بہت اکرام اعزاز کیا. لیکن جب بیٹے نے کہا کہ حضرت میں تو آپ سے یہ دعوتیں کھانے نہیں آیا، میں تو وہ دولت لینے آیا ہوں جو آپ کو میرے والد صاحب سے ملی. کہا کہ اچھا وہ دولت لینے آئے ہو. تو پھر بھائی یہ سب ختم، یہ قالین والین، یہ پردے وردے، یہ اعزاز اکرام سب ختم. اب ہمارا وضو خانہ ہے مسجد کا، اس میں حمام ہے، تو اس کو حمام کو جھونکا کرو. حمام کو جھونکا کرو لوگوں کے لیے، گرم پانی وضو کا. بس یہ تمہارا یہ عمل ہے آپ کا. ماں بٹھا دی. اب یہ شہزادے ساری زندگی ناز و نعم میں گزاری اور اب ڈیوٹی یہ لگ گئی. لیکن چونکہ گئے تھے اپنے آپ کو کچھ تربیت دینے کے لیے، بیٹھ گئے وہاں پر. اور تھے بڑے نازک مزاج. تو شیخ نے ایک دن کہا، وہ جو کچرا اٹھانے والی بھنگن تھی، اس سے کہا کہ ایسا کرنا کہ کل جب تم سارا کوڑا کرکٹ وغیرہ گندگی اٹھا کے جاؤ تو ذرا ان کے پاس سے گزر جانا، وہ بیٹھے ہوں گے وہاں پر. تو وہ گزری وہاں سے. تو انہوں نے بہت سخت نگاہوں سے اس کو دیکھا. کہا تیری یہ مجال کہ تو ہمارے پاس سے گزر رہی ہے، یہ بدبودار ٹوکرا لے کے، جانتے نہیں ہم کون ہیں. تو بھنگن سے کہا تھا کہ جب وہاں سے گزرو تو مجھے بتانا کہ انہوں نے کیا رد عمل ان کا کیا ہوا. تو بھنگن نے آگے بتایا کہ جی مجھے تو بہت ڈانٹا انہوں نے. تو شیخ نے کہا کہ اچھا ابھی بہت کچا ہے معاملہ. پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا بھنگن سے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ وہاں سے نکلو تو نکل کے تو کچھ عرصے کے بعد بھنگن سے کہا کہ ایسا کرنا کہ ٹوکرا لے کے جاؤ تو وہاں جا کے انہی کے اوپر گرا دینا ٹوکرا. ہاں کچھ کچرا انہی کے اوپر گرا دینا.
اور پھر مجھے بتانا کیا ہوا. تو اب جو اس نے گرایا اور خود بھی گر گئی تو اپنا کچرے کی تو فکر نہیں. اسے کہا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ تو شیخ کو پتہ چلا تو کہا کہ الحمدللہ مقصود حاصل ہو گیا. تو ایسے مجاہدات کیے ہیں لوگوں نے. وہ مجاہدات کہاں ہم کریں گے، آپ کریں گے، لیکن یہ مجاہدہ کہ بھئی اس کی مشق کر لو کہ بھئی جو کام کرو تو اس سے پہلے نیت یہ کر لو کہ یا اللہ یہ کام میں فلاں حق کی ادائیگی کی وجہ سے کر رہا ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے لیے کر رہا ہوں. تو صبح سے لے کر شام تک کیا، اگلی صبح تک 24 گھنٹے کا ہر کام وہ انشاءاللہ عبادت بن جائے. اب یہ کہ ہر وقت استعدار تو اس کے لیے ایک ہمارے حضرت والا ایک طریقہ بتایا کرتے تھے. اور الحمدللہ اس کا فائدہ بہت مشاہدے میں آیا، لوگوں کے نے تجربہ کر کے بتایا. وہ یہ کہ جب صبح کی نماز فجر پڑھو تو پڑھنے کے بعد ذرا اہتمام کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ یہ کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی جینا اور بننا اللہ کے لیے کیسے ہوگا؟ اسی طرح ہوگا جو کام بھی کر رہے ہو زندگی کے اندر وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، تو جینا ہو گیا اللہ کے لیے. موت آئے تو موت کے وقت بھی اتباع سنت. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو حتی الامکان وہاں پر بھی اتباع سنت. تو جینا اور مرنا دونوں اللہ کے لیے ہوگا. تو صبح کو فجر کے بعد اپنی جو دعا کرو تو اس میں دعا میں یہ کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور یہ کہتے ہوئے آنے والے دن میں جو کام کرنے جا رہے ہو، جن کی توقع ہے کہ میں یہ کام کروں گا، ان کا ایک نقشہ ذہن میں لے لو کہ بھئی میں جاؤں گا تو جا کے ناشتہ کروں گا. مثلا تو ناشتہ جو کروں گا اللہ میں آپ کے لیے کروں گا. آپ کے لیے کیا کروں گا کہ آپ نے حق نفس بتایا ہے، اس حق کی ادائیگی کے لیے کروں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے لیے کروں گا. پھر میں اگر مجھے کسی کام پر جانا ہے، ملازمت ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی کام ہے، تو یا اللہ وہ میں اس لیے کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ طلب کہ کلو یا جو رسول کلو طیبات وعملوا صالحا. اس لیے کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی، آپ نے زراعت بھی فرمائی، تجارت بھی فرمائی، مزدوری بھی فرمائی. تو آپ کے سنت کی اتباع میں کروں گا. جب شروع کروں گا تو آپ کے نام سے شروع کروں گا، جب ختم کروں گا تو آپ کا شکر ادا کروں گا. اور ہر آن یہ پیش نظر رکھوں گا کہ جو کچھ ہے وہ آپ کی عطا ہے، میرے قوت بازو کا کوئی کرشمہ نہیں ہے.
یہ ذرا صبح کو چند منٹ کے لیے یہ مراقبہ کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہے جو ہمیں سکھائی نہ ہو؟ اللہم انا قلوبنا ونواصینا وجوارحنا جوارحا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اور کیا چاہیے؟ یا اللہ ہماری پریشانی ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے دل بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے اعضاء و جوارح بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے ہمیں ان میں سے کسی چیز کا مالک نہیں بنایا، آپ ہی مالک ہیں۔ تو جب آپ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا اذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا، تو پھر ہمارے رکھوالے بھی آپ ہی بن جائیے۔ اور ان سب چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کے لیے ہماری ہدایت بھی فرمائے، وہدینا الی سواء السبیل۔ تو جب سارے دن کی مشغولیات کا ایک تصور کر کے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ یہ سارے کام جو کروں گا اللہ کے لیے کروں گا، تو پھر انشاءاللہ وہ کام اللہ ہی کے لیے ہو گئے تو بس وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اجر کا مورد بنیں گے۔ اور رات کو ایک منٹ چند منٹ اور تھوڑا سا کام کر لو سونے سے پہلے، کہ یہ کہو کہ یا اللہ میں نے صبح کے وقت میں یہ کہا تھا کہ نہ صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے ہوگا۔ اے اللہ میں نے یہ دعویٰ تو کر دیا تھا، ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن پتہ نہیں کہاں بھٹک گیا، کہاں بہک گیا، پتہ نہیں کس جگہ پر میرے دل میں کچھ اور شوائب پیدا ہو گئے، آپ کے ذات اعلی صفات کا استحضار نہ رہا، تو اللہ جہاں مجھ سے غفلتیں ہوئی ہیں اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما، اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما، اور جو غفلتیں ہوئیں وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ اگر کہیں کوئی قدم غلط نکل گیا اور میں کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ رات کے وقت میں سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا یہ معاملہ صاف کر لو۔ معاملہ صاف کر لیا، اب سو جاؤ۔ تو انشاءاللہ اگر رات میں موت بھی آ گئی تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہی سمجھا ہوگا۔ یہ کام کرنا ہے، لیکن یہ کام کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، سننے کو آپ نے سن لیا، لیکن حاصل ہوتا ہے یہ مشق سے، تربیت سے، مشق سے۔ انسان کو اپنے نفس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، مشق کرنی ہوتی ہے۔ صبح کو کر لیا، یہ تو نسبتاً آسان ہے کہ بھائی صبح یاد رہے، خدا کرے تو کر لیا۔ اب اس کے بعد ہر عمل کے ساتھ بھی استحضار ہو تو اچھا ہے نا، تو لہذا ہر عمل کے ساتھ استحضار کے لیے مشق کرنی پڑے گی۔ اور مشق کا مطلب کیا ہے کہ آج ایک جگہ ہو گیا، ایک جگہ نہیں ہوا، پھر ایک جگہ ہو گیا، دوسری جگہ نہیں ہوا، لیکن چھوڑو نہیں، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ ساری جگہوں پہ ہونے لگے گا، ساری جگہوں پہ ہونے لگے گا۔
اور اسی کا نام ہے تعلق میں ہوا، اللہ کے ساتھ تعلق، جو سارے مقاصد کی جڑ ہے، مقصد المقاصد. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کبھی قائم ہو جائے تو انشاءاللہ اس طرح ہو جائے گا، مشق کرنے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.